دوستو، اگر آپ روحانیت سے دور ہیں، اگر آپ کا قلب جو ہے، آپ کی زبان، آپ کی سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور ہے نا، تو اس وقت جو ہے آپ کا جو دل ہے، جو آپ کا قلب ہے نا، وہ قلب صنوبر ہوگا، جبکہ نفس جو ہے وہ امارہ ہوگا۔ قلب صنوبر اور نفس امارہ یہ دونوں متوازی چلیں گے۔ انسانی نفس اور قلب یہ ویسے بھی متوازی چلتے ہیں، پیرلل چلتے ہیں۔ اگر آپ کا قلب جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہے تو نفس اس کو برائی کا سبق دیتا ہے، اور قلب بھی نفس کو برائی کا سبق دیتا ہے۔ اگر آپ کا نفس برائی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے تو اس صورت میں قلب پر بھی برائی کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے حال پر چلتے ہیں۔ اگر آپ کے قلب میں کوئی تبدیلی آئے گی تو از خود نفس میں بھی وہی تبدیلی آئے گی، اور اگر آپ کا قلب صنوبر ہے تو صنوبر کا مطلب یہ ہے کہ سینس لیس، جس سے کوئی تمیز نہ ہو، پہچان نہ ہو، اسے بصیرت، سوچ اور سمجھ نہ ہو، اندھا دل ہو، جسے حلال اور حرام کی بالکل تمیز نہ ہو۔ ایسا دل جو ہے بالکل فارغ دل ہوتا ہے، کفار کا دل ہوتا ہے۔ پھر جب آپ نے ذکر کو پکڑ لیا، آپ نے ذکر کو اپنا سبق بنا لیا، شعار بنا لیا، آپ نے ذکر کی طرف جب قدم بڑھا لیا تو پھر دل پر جو 1,80,000 جالے ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ جیسا کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الف اندر ہو تے باہر وت ہونو کتھے لبھیندا ہو دا داغ محبت والا جڑا دم دم نال سڑیندا ہو۔ یہ جالے جو ہیں یہ حجابات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے قلب پر یہ جو شروع کے 1,80,000 جالے ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ اب دل کے اندر اس میں اللہ آ گیا، اور اس میں اللہ کے آنے سے اس میں نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ کے آنے سے اب نور نکل رہا ہے، اور وہ نور پورے سینے میں اور خون میں شامل ہو جاتا ہے، رس بچ جاتا ہے۔ پھر یہ نور جو ہے وہ نفس تک جاتا ہے، یعنی قلب جاری ہونے سے جو نور بن رہا ہے وہ سینے میں بھی جا رہا ہے اور نفس کی طرف بھی بڑھ رہا ہے۔ جب وہ نور نفس کی طرف بڑھے گا تو نفس اس سے کمزور ہو جاتا ہے۔ کمزور نفس جسے ہم نے امارہ کہا تھا، وہ اب نور کے چکھنے کی وجہ سے، نور کی طاقت کی وجہ سے امارہ سے لوامہ بن جاتا ہے، کیونکہ نفس کی خوراک جو ہے وہ دنیاوی خوراک ہوتی ہے، اور روح کی خوراک جو ہے وہ نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے۔ پھر جب آپ کثرت سے رب تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو نفس کا جو غذا کا ذریعہ جو ہے وہ تھوڑا کم پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ بھوکا رہ کر مجبوراً اس نور کو چکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ امارہ سے لوامہ بن گیا، یعنی صرف نور کی موجودگی سے ہی وہ امارہ سے لوامہ بن گیا۔ اگر آپ کا دل اللہ کے ذکر سے آمادہ ہو گیا تو نفس امارہ رہ نہیں سکتا، اس نے لوامہ بننا ہی بننا ہے، اور قلب جو صنوبر تھا وہ بھی تبدیل ہو کر قلب سلیم بن جاتا ہے۔ اب کیا ہے، نفس جو ہے وہ لوامہ تو ہو گیا، مگر ابھی یہ پاک نہیں ہوا، اور کثرت ذکر سے جتنا بھی نور آ جائے یہ لوامہ سے آگے نہیں بڑھے گا، لوامہ ہی رہے گا۔
اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو عرفا بیان کرتے ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہو جائے، یا پھر مرشد کامل جو ہے اس کو پکڑ کر جو ہے وہ کلمہ پڑھا دے۔ اب اگر دل کلمہ پڑھے گا تو اس کلمے کے نور سے اب تبدیلی شروع ہو جائے گی۔ اب نفس جو ہے وہ لوامہ سے ملہمہ کی طرف بڑھے گا اور پھر پاک ہو جائے گا، اور اس صورت میں ہمارا قلب بھی جو ہے وہ بھی ترقی کر کے قلب سلیم سے قلب منیب بن جائے گا اور کثرت استغفار شروع کر دے گا۔ قلب منیب وہ قلب ہوتا ہے جو کثرت سے جو ہے وہ توبہ طائب ہونے والا ہے۔ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ جب گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا میں نیکی کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں، لیکن پھر آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو اگر تھوڑا سا بھی کوئی ہلکا سا بھی کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ استغفار بہت زیادہ کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ یہ قلوب کی قسمیں ہیں۔ جو پہلا دل تھا وہ صنوبر تھا، جتنے مرضی گناہ کر لیتا، اسے کسی قسم کا کوئی احساس نہیں، توبہ کا خیال نہیں۔ پھر جب قلب سلیم ہو جاتا ہے تو وہ نیکی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ قلب منیب بنتا ہے تیسرے درجے پر، تو اب وہ توبہ طائب ہونے کی کوشش کرتا ہے، خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ گناہ کرنے کے بعد روتا اور گڑ گڑاتا ہے۔ یہی لوگوں کی قسمیں ہیں جو ہیں یہ اصل میں ان کے قلب و نفس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ روح کی قسمیں ہیں، یہ قلوب کی قسمیں ہیں۔ پہلے قلب صنوبر تھا، نادان تھا، بے سمجھ تھا، پھر قلب سلیم ہو گیا، یہ محفوظ تھا، پھر قلب منیب ہو گیا۔ یہ قلب منیب جو تھا یہ توبہ و استغفار کرنے والا، یعنی مقام مومن ہے۔ یہ اس کا رخ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، اور اسی طرح نفس امارہ جو ہے وہ بھی صنوبر کی طرح، قلب صنوبر کی طرح نفس امارہ جو ہے وہ بھی کفار کا ہمزاد ہے، اور اس کی شکل جو ہے وہ کتے کی ہے، جبکہ لوامہ جو ہے اس کی شکل یا گھوڑے کی شکل کا ہے یا پھر بیل کی شکل کا ہے۔ اگر تو وہ گھوڑے کی شکل کا ہے لوامہ، تو پھر وہ ایسا محفوظ نفس ہے جو شاکر ہے، شکر کرنے والا ہے، اور اگر بیل کی شکل کا ہے تو وہ صبر کرنے والا ہے، صابر ہے۔ جب ہمارا نفس ملہمہ بنتا ہے تو پھر یہ نفس جو ہے یہ بکرے کی شکل کا ہوتا ہے، یعنی اب اللہ کی راہ میں حلال کرنے کے لائق ہے۔ دیکھیے جب انسان رب تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے نا۔ یہ قلب مومن کا مقام ہے نا، یہ مومن کا مقام ہے کہ جب وہ قربانی دینے پر آتا ہے یا رب اس کو کسی امتحان اور قربانی کے لیے چن لیتا ہے تو اس صورت میں وہ حلال ہوتا ہے۔ اب آگے چل کر اگر یہ نفس جو ہے یہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، اپنی دولت کو قربان کر دیتا ہے، اپنی جاہ و جلال عزت کو قربان کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنائیں گے تو پھر یہ نفس سے مطمئنہ ہو جائے گا، اور پھر تجلی جو ہے وہ رب تعالیٰ کی اس محبت میں دوست جو بن گیا، جب دوستی والی تجلی جب اس کے دل پر پڑے گی تو پھر اس کا دل جو ہے وہ شہید ہو گیا، اور نفس جو ہے وہ اس کا مطمئنہ تھا۔ اب جا کر یہ جو قلب ہے، انسانی قلب جو ہے یہ مرشد کی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ ایسا شخص جب اپنے قلب پہ توجہ کرتا ہے تو اس کو قلب میں اپنا مرشد دکھنے میں آتا ہے۔ اسی طرح قلب و نفس جو ہے وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ اور نظر رحمت میں رہتا ہے تو پھر انوار اور تجلیات کے ان راہوں میں یہ ترقی کرتے کرتے مختلف درجات کی طرف گامزن رہتا ہے، تب جا کے
معرفت اور عشق کی راہیں جو ہیں وہ بنتی ہیں۔ تو دوستو یہ عرفا کی عارفین کی بتائی ہوئی کچھ قلب و نفس کی قسمیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ ویسے اگر قرآن پاک کی تشریحات کو یا مفسرین کی ظاہری محنت کو اگر دیکھا جائے تو اس طرح انسانی قلب کی 13 اقسام بیان کی گئی ہیں، جن میں قلب سلیم بھی ہے، منیب بھی ہے، قلب مہدی بھی ہے، قلب مطمئنہ بھی ہے، قلب حی ہے، قلب مریض ہے، قلب آما ہے، قلب عاصم ہے، قلب متکبر ہے، قلب وجل ہے، قلب نقی ہے۔ اسی طرح کچھ قلوب خواص کے قلوب ہوتے ہیں، قلب منور ہے اور ایک قلب منور ہے۔ قلب منور تو وہ قلب ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبتوں اور اس کے انوار اور تجلیات کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے اور وہ خود روشن ہوتا ہے۔ پھر درجہ بدرجہ جب اس کی ترقی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس کو طفل نوری یا اذن جب عطا ہو جاتا ہے تو پھر وہ قلب منور بن جاتا ہے۔ منور وہ جو خود روشن تھا، اور منور وہ جو منبع انوار اور تجلیات تھا، جو خود تو روشن تھا ہی مگر اپنے نور کا عکس جو ہے وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں، اپنے دوستوں اور اپنے جو ہے محبین جو ہیں ان پر وہ نچھاور کر دیتا ہے۔ وہ ان پر توجہ کا عکس جو ہے وہ ڈال کر ان کو بھی نورانی اور اپنے جیسا بنا دیتا ہے۔ باقی جس قلب نے جتنا وصف حاصل کرنا ہے، جس قلب کا پیالہ جتنا بڑا ہے یا چھوٹا ہے، تو اپنی استعداد کے مطابق، اپنی حیت کے مطابق وہ جو ہے اپنے اندر تبدیلی کو جو ہے وہ مزین کر لیتا ہے۔